پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے معبود نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الالہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام الالہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق کے عبادت کسی اور کو نہیں دیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الالہ ہی کی عبادت کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظ کا، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے، اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی۔ یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی۔ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے۔ تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا۔ اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ۔ یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے 2 اہم اصول بھی ہیں، اور جب تک یہ 2 چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے، اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے۔ اور دوسری چیز، جس چیز کو وہ
خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے۔ اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما، کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں، خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا لوگوں کی باتیں، باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا۔ اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے، یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادات کے لیے انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ اب دیکھیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ مثلاً اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو ادھورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلاً کسی نے آپ سے قرض لیا اور جب وہ واپس کرے تو آدھا کرے، کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادات لازم کی ہیں جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے۔ مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، کیا یہ کم؟ یہ بھی تو بہت ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 کا حکم دیا ہے، ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے یا 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے ان کو، کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت، اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہے کرے وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے، ایک لقمے جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ بہت پہاڑ برابر کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا۔